حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ رب العالمین نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ سلطنت اور بادشاہت بھی عام بادشاہوں کی طرح نہیں کہ کسی کی بادشاہی ایک علاقے تک، کسی کی دوسرے علاقے تک، کسی کی آدھی زمین پر اور کسی کی ساری زمین پر، لیکن پھر بھی اس کی بادشاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے ساری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر، نمرود اور فرعون کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ دونوں مسلمان، ان کو رب العالمین نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہ بڑی دلچسپ اور بڑی عجیب بادشاہی ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا جنہیں پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا کی جائے تو ان کی بادشاہی صرف زمین پر ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ صرف اور صرف انسانوں پر نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت جنوں کے اوپر بھی عطا فرمائی، پرندوں کے اوپر بھی آپ کی بادشاہت تھی۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کیا کرتا تھا اور بڑے عجیب و غریب طرح کے کام آپ کی سلطنت میں جو ہے وہ رونما ہوتے تھے، جنات جو ہے وہ سر انجام دیتے یا دیگر مخلوق جو ہے وہ سر انجام دیتی۔ ملکہ بلقیس جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں لا کر حاضر کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن جو بڑا طاقتور تھا، عفریت جنوں میں سے تھا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی تو میں تخت بلقیس کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی تخت چاہیے۔ ایک جن کی طاقت کا اور ایک ولی کی طاقت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس کو رب العالمین نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ اگر دوسرے لفظوں میں آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک درویش تھا، ایک صوفی صفت انسان موجود تھا جس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، جن نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ اللہ کا ولی کہتا ہے اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اجازت دیں، میں بھی آپ کے سامنے تخت کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ کے نبی آپ صرف پلک جھپکیں گے، میں آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دوں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک ولی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک ولی، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت وہ پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر اپنے نبی کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا مقام تھا، لیکن قربان جاؤں اس ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، جس نے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا ہوگا اور قرآن کا علم حاصل کیا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ جب قرآن پہ عمل کرتا ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ رائے خدا میں قربان کرتا ہے، اس کا جینا اور مرنا فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے۔
اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ایسے ایسے کاموں کو صدور کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے ایسے ایسے کام سر انجام ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل سوچتی رہتی ہے، اللہ کا ولی وہ کام کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔